مسیح میں آپ سب کو سلام دوستوں، میں آپ سب کو گاڈز لو یوٹیوب چینل پر ویلکم کرتا ہوں، اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ ہم ڈسکور جیزس کی جو سیریز ہے اس کے ایپیسوڈ 2 جو ہے اس میں ایک بڑے خاص مضمون پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہم بات کریں گے کہ یسوع کس طرح ابدی بادشاہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس کانٹیکسٹ میں نہیں جائیں گے کہ وہ کس طرح سے ابدی بادشاہ بنا، لیکن ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح سے خدا جو ہے وہ پرانے عہد نامہ کے اندر یسوع کے بارے میں بات کر رہا تھا، اور یہ خدا کہہ رہا تھا کہ ایک ایسا شخص آئے گا، ایک ایسا بادشاہ آئے گا جس کی بادشاہت کو کبھی اختتام نہیں ہوگا، اور پھر خدا وہاں پر یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے وسیلہ سے لوگ برکت پائیں گے اور برکت کو حاصل کریں گے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے لیے جو حوالہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ پیدائش کی کتاب 28 باب کی 14 آیت۔ یہاں لکھا ہے، اور تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ تو یہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہے؟ ہم یہاں پر جب پڑھتے ہیں 28 باب کو تو مقدس یعقوب کے بارے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدس یعقوب جو ہے وہ اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کر حران کی طرف جا رہے ہیں، اور بیرشبہ سے نکل کر حران کی طرف چل پڑے، لیکن اب شام کا وقت ہے اور اندھیرا، تو انہوں نے فیصلہ کیا وہیں پر سو جائیں۔ لیکن جب وہ سوتے ہیں تو وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ ایک سیڑھی پر کھڑا ہے، اور ایک سیڑھی آسمان اور زمین کو ملاتی ہے، اور اس سیڑھی سے فرشتے نیچے آتے ہیں اور آسمان پر دوبارہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ خدا جو سیڑھی پر کھڑا ہے وہ ان سے بات کرتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ میں تجھے یہاں پر واپس لوٹا لاؤں گا، اور تیری نسل کو یہ سرزمین دوں گا۔ اور خدا کہتا ہے کہ تیری نسل زمین کی گرد کے ذروں کی مانند ہوگی، اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا۔ اب یہ جو زمین کی گرد کی مانند کا مطلب ہے کہ اس کی طرح ہوگی، ٹھیک ہے، ان کی بہت زیادہ ہوگی، آؤٹ نمبرڈ ہوگی، یعنی کہ آپ گن نہیں پاؤ گے، اس کو گن نہیں سکیں گے ہم، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے وہ یہ کہ اور تو مشرق اور مغرب اور شمال اور جنوب میں پھیل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اب جب آپ اس اتنے حصے کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ مقدس یعقوب کے 12 بیٹے تھے، وہ 12 قبیلے بنے، اور جب وہ 12 قبیلے مصر کی غلامی سے آزاد ہوئے، خدا نے ان کو آزاد کیا تو خدا ان کو وعدے کی سرزمین میں لے کر آیا۔ جب لے کر آیا تو وہ وہاں پر رہنا شروع کیا انہوں نے، لیکن وہاں پر انہوں نے گناہ کیا، اور پھر دوسرے بادشاہوں نے آ کر ان کو اپنا غلام بنایا، ان کو غلامی میں اسیری میں کر کے اپنے ملک لے گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح سے کیا ہوا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ اسیر ہو گئے، اور کچھ جو ہے وہ بکھر گئے پوری دنیا کے اندر، تو مشرق مغرب شمال جنوب میں وہ پھیل گئے، صحیح ہے۔ اب بہت ساری چیزیں جب ہم اس طرح کی پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آتی ہے، لیکن یہاں پر ایک اور بھی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ خدا دوسرے کانٹیکسٹ میں بھی کہہ رہا تھا، مطلب خدا جو ہے لفظوں کو، یہ لفظ یہی ہیں لیکن ان کے دوسرے معنی بھی خدا یہاں پر دے رہا تھا، اور وہ یہ تھا کہ ہم جو مسیحی ہیں ہم پوری دنیا میں پھیلے ہوئے، ٹھیک ہے، اور ہم مقدس یعقوب کے ساتھ جو خدا کا وعدہ ہے، جو خدا نے پورا کرنا تھا، جو خدا نے وعدہ ابراہیم اور اسحاق کے ساتھ کیا، وہ مقدس یعقوب کی نسل کے ذریعہ سے پورا کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اور مقدس یعقوب کی جو نسل ہے اس میں 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں میں سے ایک تھا یہودا، اور یہودا کا جو قبیلہ ہے اس کی نسل میں سے، یا پھر میں یہ کہوں گا یہودا کا جو قبیلہ ہے اس میں سے یسوع مسیح جو ہے وہ آئے۔ اب یسوع مسیح جو ہے وہ ابدی بادشاہ ہیں، وہ ابدی شہنشاہ ہیں، جس نے آ کر ہمیں اپنی قربانی کے ذریعہ سے ہماری شرمندگیوں سے ہمیں آزاد کیا، ہماری تمام طرح کی مشکلات سے ہمیں آزاد کیا، ہماری جو گناہ کی غلامی تھی، موت کی دیوار اور جو خدا کے ساتھ دوری کی دیوار تھی، اس کو اس نے گرا دیا، اور موت کو یسوع نے ہرا دیا، تو وہ ابدی بادشاہ تھا۔ اس کے بارے میں خدا یہاں پر ذکر کرتا ہے، اور یہاں پہ جب آپ رومیو کے نام پولس رسول کا خط پڑھتے ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر پولس رسول کہتے ہیں کہ ہم جو اسحاق کے ساتھ کیا ہوا ابدی عہد ہے اس کے وارث ہیں، ہم مسیحی جو یسوع کو قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہم اس کا حصہ ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے اور زمین کے سب قبیلے تیرے اور تیری نسل کے وسیلہ سے برکت پائیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کہہ رہا تھا کہ یسوع مسیح جو مقدس یعقوب کے بیٹے یہودا کے قبیلہ میں سے آئیں گے، وہ تمام لوگوں کی برکت کا باعث ہوں گے، ٹھیک ہے۔ ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، میں آپ کے سامنے وہ نسب نامہ رکھنا چاہتا ہوں جہاں پر یہودا کا ذکر، اور پھر ہم وہ حوالہ بھی پڑھیں گے جہاں پر ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا وہاں پر نبوت کر رہا ہے، وہاں پر بھی نبوت کر رہا ہے، یہاں پر تو خدا نے کی ہے
پیدائش کی کتاب 28 باب میں جو ابھی ہم نے پڑھی. تو یہاں پر لکھا ہے لوکا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 33 اور 34 آیت. یہاں پر لکھا ہے اور وہ امیناداب کا اور وہ ارنی کا اور وہ حسرون کا اور وہ فارس کا اور وہ یہودا کا. آگے کیا لکھا ہے اور وہ یعقوب کا، یعنی کہ یہودا جو ہے وہ یعقوب کا بیٹا. اور پھر آگے اور وہ یعقوب کا اور وہ اسحاق کا، یعنی کہ یعقوب اسحاق کا بیٹا، اور وہ ابراہم کا اور وہ تارا کا اور وہ نحور کا. ٹھیک ہے. اب یہ 33 اور 34 ہے. لیکن یہاں پر جو چیز ہے، جو بات ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اور وہ امیناداب کا اور وہ ارنا کا اور وہ حسرون کا اور وہ فارس کا اور وہ یہودا کا. جب آپ اس نسب نامہ کو پڑھنا شروع کرتے ہو نا تو 23 آیت سے ہی شروع ہوتا ہے. وہاں پہ لکھا جب یوسف کو تعلیم دینے لگا قریب 30 برس کا تھا اور جیسا کہ سمجھا جاتا ہے یوسف کا بیٹا تھا اور وہ ایلی کا اور وہ متات کا اور وہ لاوی کا اور وہ ملکی کا. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ سارا نسب نامہ شروع ہو جاتا ہے. یسوع سے وہ شروع کرتے ہیں اور اس کو آدم تک لا کر نہیں روکتے بلکہ خدا پر لا کر روکتے ہیں. اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا، یعنی کہ جب آپ 38ویں آیت پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں لکھا اور وہ انوس کا اور وہ سیت کا اور وہ آدم کا اور وہ خدا کا، یعنی کہ آدم خدا کا بیٹا تھا. اور وہ جو ترتیب ہے نسب نامہ میں وہ یسوع پر آ کر، نجات دہندہ پر آ کر خدا نے روکی. ٹھیک ہے. اب اس کو جب آپ پڑھتے ہو تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کس طرح سے لوگوں کو چنتا ہے. ٹھیک ہے. اپنے بیٹے کو زمین پر لانے کے لیے. لیکن میں آپ کے سامنے دوسرا سیمول بھی پڑھنا چاہوں گا. اس کا 7 باب ہم پڑھیں گے. تو جب ہم 7 باب کی 12 اور 13 آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا وہاں پر پھر سے اپنے بیٹے یسوع کی اس بادشاہت کا ذکر کرتے ہیں جو ابدی ہے. ٹھیک ہے. وہاں پر کیا لکھا ہے ہم ایک اور والا بھی دیکھیں گے اس کے بعد. تو یہاں لکھا ہے اور تو اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جائے گا تو میں تیرے بعد تیری نسل کو جو تیرے سلب سے ہوگی کھڑا کر کے اس کی سلطنت کو قائم کروں گا. وہی میرے نام کا ایک گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا. ٹھیک ہے. کیا لکھا ہے وہی میرے نام کا گھر بنائے گا اور میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا. ٹھیک ہے. اب خدا نے جو مقدس داؤد ہیں، جو داؤد بادشاہ ہیں، جن کو ہم داؤد نبی بھی کہتے ہیں کیونکہ وہ واقعی نبی تھے، وہ سیر تھے، وہ دیکھتے تھے، چیزوں کو دیکھتے تھے. جو زبور ہیں، بہت سارے جو ان کے زبور ہیں وہ طبقے جب انہوں نے دیکھا ہے، ٹھیک ہے، اپنی روحانی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ داؤد کے درمیان اور خدا کے درمیان ایک گفتگو چل رہی ہے اور خدا اس کو بتا رہا ہے کہ تو سو جائے گا، تو میرا گھر نہیں بنا پائے گا، لیکن تیرے سلب سے نکلا ہوا بادشاہ یعنی کہ سلیمان بادشاہ وہ میرے گھر کو بنائے گا. ٹھیک ہے. اور پھر آگے خدا کہتا ہے میں اس کی سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا. یہاں پہ پھر 2 چیزیں آتی ہیں. نبوت کے کئی بار 2 مطلب ایک ساتھ ہوتے ہیں. تو ایک وہ ہے جہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ سلیمان بادشاہ کا جو خاندان ہے اس میں سے تخت نہیں لیا جائے گا، اور یہ سچ بات ہے. ٹھیک ہے. داؤد کے اور بیٹے بھی تھے، داؤد بادشاہ کے اور بیٹے تھے. ٹھیک ہے. لیکن سلیمان بادشاہ جو ہے اس کی نسل میں ہی تخت رہا. لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے سلطنت کا تخت ہمیشہ کے لیے قائم کروں گا. اور یہاں پر پھر جو دوسرا کانٹیکسٹ یہاں پر جو نبوتی بات ہمیں نظر آتی ہے، جب آپ اوریجنل ہیبرو اور لینگویج میں جا کر اس کو پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ خدا وہاں پر بتا رہا تھا کہ میں یسوع مسیح کو بھیجوں گا. ٹھیک ہے. وہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گا، اس کی حکومت کو کبھی اختتام نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب جب ہم پیدائش کی کتاب 49ویں باب کی 10 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر پھر ہمیں یسوع کے بارے میں ذکر ملتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ بڑی واضح نبوت ہے جو خدا وہاں پر کروا رہا تھا یعقوب کے ذریعہ سے. مقدس یعقوب جب ملتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچوں کو جب وہ برکت دے رہے ہوتے ہیں تو تب یہ برکت انہوں نے اپنے بچوں کے لیے بولی، اور یہ جو الفاظ تھے یہ انہوں نے یہودا کے لیے بولے. تو ہم اس کو پڑھیں گے 49ویں باب کی 10 آیت. اور یہاں لکھا ہے ہاں جی، یہودا سے سلطنت نہیں چھوٹے گی اور نہ اس کی نسل سے حکومت کا عصا موقوف ہوگا جب تک شیلو نہ آئے. اس کو ویسے شلوا پڑھا جاتا ہے اردو کے اندر، اور ہندو لینگویج کے اندر اس کو شیلو پڑھا جاتا ہے. شلوا نہ آئے اور قومیں اس کی مطیع ہوں گی. وہ اپنا جوان گدھا انگور کے درخت سے اور اپنی گدھی کا بچہ اعلی درجے کے انگور کے درخت سے باندھا کرے گا.
वो अपना लिबास नए में और अपनी पोशाक आबे अंगूर में धोया करेगा। अब ये यीशु के बारे में लिखा हुआ है। ना उसकी नस्ल से हुकूमत का साम मौकूफ होगा, और ऊपर लिखा यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। खुदा ने यहूदा के कबीला को इस्तेमाल किया ताकि यीशु अबदी बादशाह बने। ठीक है, यीशु ही वो अबदी बादशाह है जो तमाम तरह से तमाम इंसानों को आज़ादी में जीना सिखाने के लिए कायम किया गया। यीशु ही वो अबदी बादशाह है जिसके लोग हम बनकर हमेशा के लिए आज़ाद रहते हैं। ठीक है, और यीशु ही वो बादशाह जिसके बारे में लिखा जब तक शिलवा ना आए। ठीक है, इसका मतलब ये है यीशु मुनज्जी है, वो नजात देता है, और वही बादशाह है जिसकी हुकूमत को कभी इख्तिताम नहीं आने वाला। लेकिन हमें उसकी हुकूमत को कबूल करना होगा, क्योंकि खुदा कई हज़ार साल पहले उसकी हुकूमत और उसकी ना ख़त्म होने वाली बादशाही के बारे में हमें बता रहा है। ठीक है, तो हमें ये जानना है और हमें ये सीखना है किस तरह से उसकी बादशाही में हम मोहब्बत करके ये कर सकते हैं। चलें दुआ करते हैं। अब आप हम आपकी बढ़ाई करते हैं, हम सारा जलाल आपको देते हैं आपके बेटे यीशु के लिए, जो हमसे प्यार करता है और जिसको आपने भेजा बादशाह के तौर पे, अब्दी बादशाह के तौर पे। उसने हमें अब्दी वारिस बनाया है। हम आपका शुक्र करते हैं इसी के नाम से, आमीन। दोस्तों, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो लिख कर आप भेज सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।